बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़े पैमानों पर ओहदेदारों को हटाया गया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मुबैना धांधली के बड़े किरदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़े केसेस की समाअत हुई है। एक मुफाद आमा का केस है और एक और मुकदमा है। अदालत कह रही है, अदालत पूछ रही है कि वो वक्त गया जब अदालतें हुकूमतें चलाया करती थीं, और उनका मेरे ख्याल में तो वो साकिब निसार का जो दौर था या उससे पहले इफ्तिखार चौधरी का दौर था, उसकी तरफ इशारा था। लेकिन अदालत ने कहा कि वो दौर गया जब अदालतों को कोई और चलाता था। अब अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं और हुकूमतें भी आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हमारी अदलिया के जिनका वही मुकाम है जैसे मौलाना फजलुर रहमान का मुकाम है, ये इमरान खान ने कहा कि जी चूँकि मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा किरदार है हमारी सियासत में और एक बड़ा अहम और एक स्पेसिफ़िक किरदार है, आप बेहतर जानते हैं, वैसे ही जमाल मंदोखेल साहब का अदलिया में एक बड़ा किरदार है। तो वो उनकी जानिब से एक केस था। उन्होंने कहा जी कि इनफरादी शख्स अगर कोई गफलत बरतता है तो आप रियासत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वो वक्त गया जब हुकूमतें अदालतें चलाया करती थी। अब मेरे ख्याल में तो ये कहना चाहिए कि अब तो अदालतें हुकूमतें चलाया करती थीं। ये मंदोखेल साहब ने कहा कि वो वक्त गया जब अदालतें हुकूमतें चलाया करती थीं। हाँ, अब उलट ज़रूर हो गया है कि अब हुकूमतें अदालतें चला रही हैं, चूँकि बेंच उन्होंने बनाने, जज उन्होंने मुकर्रर करने, ट्रांसफ़र उन्होंने करने, सीनियरिटी उन्होंने बनानी, तो सारा कुछ फिर इसका मतलब है कि हुकूमत पहले होता था अदालतें हुकूमत चलाती थी, अब हुकूमतें अदालतें चला रही हैं। ये एक निज़ाम है जिसको कोई माने या ना माने। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जो हम सुबह शाम ऐसे मामलात को देखते हैं, मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा कि ये इस वक्त एक, और ये 26वीं तरमीम है ही यही। अगर हम 26वीं तरमीम को सादा अल्फाज में, वो कहते हैं ना, उर्दू का एक पेपर होता था जिसमें कहा जाता था कि सादा अल्फाज में तशरीह करें, तो सादा अल्फाज में तशरीह ये है कि हुकूमतें अदालतें चला रही हैं। और एक और चीज़ इसमें मैं मज़ीद इजाफ़ा करता हूँ, बड़े अदब के साथ अपना एक मेरा बतौर कानून के तालिब इल्म एक तज्ज़िया है, गलत हो सकता है, कि अब हुकूमतें अदालतें चला रही हैं और अदालतें हुकूमतें बना रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं 13 जनवरी का फ़ैसला बल्ले के निशान का, अगर हम बात करते हैं बाद में जो इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें दी जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट मामलात गए, और फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो मामलात हैं, हम कह सकते हैं कि अब जो हुकूमतें हैं वो अदालतें बना रही हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फ़ैसले आ जाते हैं तो ये जो हुकूमत है ये तो ख़त्म हो जाएगी, जो मौजूदा हुकूमत है फॉर्म 47 की। अगर असल फॉर्म 45 के मुताबिक फ़ैसले आ गए और जब तक अदालतों में वो फ़ैसले रुके रहेंगे तो ये हुकूमतें बैठी रहेंगी। तो ये इस वक्त दो तरह के काम हैं। माजी में अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब हुकूमतें अदालतें चला रही हैं, जबकि हुकूमतें अदालतें बना भी रही हैं। ये एक अलमिया है हमारे निज़ाम का। खैर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ केस था। अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका, अब यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे हुए, अब हुकूमतें अदालतों को चलाने के लिए बैठी हुई हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अक़लियती रहनुमा ने कहा कि जड़ांवाला में चर्च नज़र आतिश वाक़यात में मुलव्वस मरकज़ी मुलज़मान पकड़े ही नहीं गए। वकील दरख्वास्त गुज़ार फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नामज़द मुलज़मान को ज़मानतें मिल चुकी हैं, वाक़या की तफ्तीश दुरुस्त नहीं हुई। ये वो केस है जिसमें फ़ाज़ ईसा अपनी अहलिया के साथ जड़ांवाला ख़ुद पहुँचे थे और वहाँ उनको वादा करके आए थे इंसाफ दिलवाने का, और ये इंसाफ मिला है कि तफ्तीश नहीं हुई, कोई JIT ने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई और कोई उसके ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं नज़र आती हमारी जो तफ्तीश की है। और हमारी अदालतें क्या कह रही हैं? अदालतें कह रही हैं कि भाई अब वो वक्त गया जब हुकूमतों को चलाया करती थीं अदालतें, अब वो वक्त ख़त्म हो गया, अब तो भाई हम अपना काम करते हैं। अक़लियती रहनुमाओं ने कहा कि जड़ांवाला में चर्च नज़र आतिश हुआ और उसमें जो मरकज़ी मुलज़मान है वो नहीं पकड़े गए। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि अगर ज़मानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतल्लिक़ा फोरम्स मौजूद हैं। अब ये बात भी नईम अख्तर अफ़गान को पता है, वो एक फ़ौजदारी कानून को जानने वाले हैं कि मनसूखी ज़मानत का कोई स्कोप है हमारे कानून में? कोई स्कोप नहीं है। जैसे अपील अगेंस्ट एक्यूटल का, ब्रियत के ख़िलाफ़ अपील का कोई स्कोप नहीं है, इसी तरह कैंसिलेशन ऑफ बेल का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जैसा फरमा रहे हैं
کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا انصافی ہوئی ہے تو آپ کے پاس فورم موجود ہیں, آپ کینسلیشن آف بیل میں جا سکتے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ ہم ٹرائل کے عمل میں اس وقت مداخلت نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو پھر اپنے سابق چیف جسٹس کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کیوں تفتیش میں انٹرفیئر کرنے کے لیے خود پہنچے تھے موقع پہ, اور آپ نے جا کے وعدے وعید کیے تھے اور میڈیا کو آپ نے لائیو انٹرویو دیے تھے اور آپ کی بڑی خبریں چلی تھیں, تو پھر آپ ان سے پوچھیں. آپ کل ان کو ایک بندہ وعدے کر رہا ہے, آج کہا جا رہا ہے جی کہ ہم تو انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے, ہم تو مداخلت ہی نہیں کر سکتے. اور بھارتی سپریم کورٹ میں بہت بڑا فرق ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے اقدام پر مہر لگائی, ہماری سپریم کورٹ نے 2014 میں ایسا نہیں کیا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو نیشنل الیکشن پلان میں شامل ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وسیم ممتاز نے موقف اپنایا کہ یہاں حکومت کے خلاف اس لیے بات کی جا رہی ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر ویوز ملیں. اب پتہ نہیں کس کو ویوز چاہیے بین الاقوامی سطح پر, اور وہ کہتے ہیں یہاں حکومت کے خلاف اس وجہ سے بات ہو رہی ہے چونکہ ان کو بین الاقوامی سطح پہ ویوز چاہیے. عدالت نے کہا کہ آپ وہ بات کریں جو بات کرنے والی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان میں شامل ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وسیم ممتاز نے موقف اپنایا کہ یہاں حکومت کے خلاف اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ یہاں ویوز ملیں. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ حال ہی میں ٹرین پر دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا. اگر ایک انفرادی شخص غفلت برتے تو یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ پوری اسٹیٹ ملوث ہے. اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے کیس کی سماعت 5 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی, اور عدالت نے کہا جی کہ اب جو اقلیتوں کو تحفظ ہے وہ 5 ہفتوں کے بعد میں ہم اس کیس کو سنیں گے. وہیں پہ ایک اور مفاد عامہ کا کیس تھا جس کے بارے میں جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ حکومت کو تو چیتے کی چال سے چلنا چاہیے تھا, حکومت تو کچھوے کی چال چل رہی ہے. شکر ہے عدالت نے یہ باور کیا کہ یہ جو حکومت ہے یہ کچھوے کی چال سے چل رہی ہے. ہاں, کچھوے کی جو خرگوش اور کچھوے کی ایک مثال دی جاتی ہے, اس میں کچھوے کی چال اور اس کا جو ہے وہ سلو اور مستقل مزاجی سے چلنا اس کو تو پازیٹیو لیا جاتا تھا. شاید اب حکومت کے حوالے سے پازیٹیو بات ہے یا نیگیٹو ہے. تو سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل نے, اب آپ نے جب جمال مندوخیل صاحب کا لفظ ہے تو آپ نے جاننا ہے کہ جو پہلے میں بتا چکا ہوں. سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارک دیے ہیں کہ حکومت کو چیتے کی رفتار سے چلنا چاہیے مگر وہ کچھوے کی چال سے چل رہی ہے. موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام کے کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ہوئی. یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑا کام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا تمام صوبوں سے رپورٹیں طلب کی تھیں, تمام صوبوں کی رپورٹس آ گئی تھیں سوائے پنجاب کی اور سندھ کے. تو عدالت نے خیبر پختونخوا کی جو ہے حکمت عملی ہے یا ان کی کارکردگی ہے اس کو سراہا تھا. عدالت نے کہا تھا کہ ان کی کارکردگی درست ہے اور یہ اچھے انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام کے کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے کی, جس میں جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین مسئلہ ہے. حکومت کو چیتے کی رفتار سے چلنا چاہیے لیکن وہ کچھوے کی چال سے چل رہی ہے. اور یہ پھر کیس جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب سے لے لیا گیا تھا, اور یہ کیس پھر اپنے جو عدالتیں بنانے والی حکومت ہے اس کے جو آئینی بینچ بنا اس میں یہ کیس آ گیا. دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین کی تعیناتی کے لیے تیسری مرتبہ اشتہار دیا گیا ہے, جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ پہلے 2 مرتبہ اشتہار دینے کا فائدہ کیوں نہیں ہوا. یہاں یہ حالات ہیں, موسمیاتی تبدیلی ایک اتھارٹی بنائی ہے, اس کا چیئرمین بنانا ہے, 2 دفعہ اشتہار دیے جا چکے ہیں, چیئرمین نہیں لگایا جا سکا. یہ کیا ایسا پاسبل ہے؟ لوگ تو نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں تو چیئرمین کیوں نہیں مل رہا؟ پھر آپ کہتے ہیں تیسری دفعہ ہم اشتہار دے رہے ہیں. یہ وہ کام ہوتا ہے جب حکومت نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو پھر حکومت فارمیلٹیز پوری کرتی ہے, فائلوں کا پیٹ بھر کے عدالتوں کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ جی دیکھیں ہم تو یہ کوشش کر رہے تھے لیکن یہ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ہم نے 3 دفعہ کوشش کی ہے, 2 دفعہ کوشش کی, اب تیسری دفعہ پھر کوشش کریں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ شارٹ لسٹ کیے گئے 3 ناموں میں سے پہلے نمبر والے امیدوار کی دوہری شریعت نکلی. حکومت کی پالیسی ہے کہ کسی اعلیٰ عہدے پر دوہری شریعت کا حامل شخص تعینات نہیں کیا جائے گا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جس اعلیٰ معیار کا بندہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب دوہری شریعت سے مراد یہ ہے کہ بھئی جو بندہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے, جو موسمیاتی جو معاملات ہیں جو باہر دنیا میں چل رہے ہیں ان کو جانتا ہے تو وہی آپ کو اسسٹ کر سکتا ہے نا, وہی آپ کو بتا سکتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ آپ باقی بیوروکریسی میں آپ کی جو ہے وہ آدھی بیوروکریسی ڈوئل نیشنل بیٹھے ہیں, اداروں میں بیٹھے ہیں, عدالتوں میں گرین کارڈ والے بیٹھے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جس اعلیٰ معیار کا بندہ
آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے تو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اصل مسئلہ صوبوں کا ہے, وہاں اتھارٹی کام کیسے کرے گی, جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صوبوں سے اتھارٹی کے ممبرات تعینات ہو چکے ہیں. جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ خیبر پختونخوا سے فیصل امین کو ممبر موسمیاتی تبدیلی نامزد کیا گیا ہے, جو وزیر اعلیٰ کے بھائی ہیں. بلوچستان سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ممبر بنایا گیا ہے. اب یہ از خود امین الدین خان صاحب نے یہ بات کی کہ جی خیبر پختونخوا میں جس کو بنایا گیا ہے وہ تو وزیر اعلیٰ کا بھائی ہے, اور انفارمیشن بھی تو ڈیفینیٹلی معزز عدالتوں کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ جو بلوچستان میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے, میرے خیال میں تو صوبوں میں وہی بندہ ہی اس پہ کام کر سکتا ہے نا جو کسی اتھارٹی پہ بیٹھا ہوگا. بغیر اتھارٹی کے تو کوئی بندہ آپ کسی افسر کو لگا بھی دیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. چونکہ فیصل امین گنڈا پور, جو علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں, وہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اور وہ یہ اتھارٹی بننے سے پہلے ہی کام کر رہے ہیں, اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی جو پیش رفت ہے وہ بھی جمع کرواتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی بھائی ہونا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. خیر امین الدین خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بات کی. یہاں تو چاچا وزیر اعظم ہے, بھتیجی وزیر اعلیٰ ہے, اور جو ہے اپنا پرانا لاہور ہے اس کی اتھارٹی کے چیئرمین ہے بڑے بھائی نواز شریف. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 صوبائی الیکشن کمشنرز کو تبدیل کر دیا. جو اصل اتھارٹی ہوتی ہے صوبوں میں وہ صوبائی الیکشن کمشنرز ہوتے ہیں. اب سب سے بڑی دھاندلی ہوئی پنجاب میں اور پھر ہوئی ہے سندھ میں, اور ان دونوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تبدیل کیا کیا ہے, آپس میں ہی تبدیل کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ, پنجاب اور بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمشنرز تبدیل کیے گئے ہیں. الیکشن کمشنر پنجاب مقرر کیا گیا ہے شریف اللہ کو. اسی طرح الیکشن کمشنر بلوچستان فرید آفریدی کو جوائنٹ الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا ہے. اب جو سندھ سے لائے گئے تھے ان کو واپس سندھ بھیج دیا گیا ہے, اور اس طرح تبدیلیاں کی گئی ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کمشنر کون آتا ہے, اور ڈیفینیٹلی نظام کا بندہ ہی آئے گا, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کی کارروائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے ان کی تقرری کے لیے عدالت جانے کا. چونکہ حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی اور خاموشی ہے. 45 دن کی ڈیڈ لائن, آئینی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے, اس کے باوجود خاموشی ہے, مجرمانہ خاموشی. اب دیکھتے ہیں ان تمام معاملات میں جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.